سوال یہ ہے کہ دعاؤں میں آیا ہے اللہم انی اسألک بوجہک الکریم، اس میں اللہ کے چہرے کا ذکر ہوا ہے، چہرے پروردگار سے کیا مراد ہے؟ چہرہ تو اللہ کا ہمارے چہرے کی طرح نہیں ہے۔ ہاں، جو چہرہ ہمارا جس مقصد کے لیے ہے اور جو فائدہ پہنچاتا ہے اس معنی میں اللہ کا چہرہ ہے۔ ہمارا چہرہ کیا فائدہ پہنچاتا ہے؟ ہماری شناخت کراتا ہے، ہماری پہچان کراتا ہے، ہماری عزت و عظمت کا بھی نشان ہوتا ہے، ہمارے خوش ہونے کا بھی نشان ہوتا ہے۔ تو اللہ کا ایسا چہرہ تو ہو نہیں سکتا، اس لیے کہ وہ جسم و جسمانیات سے پاک ہے۔ چہرہ ہوگا تو پھر جسم ثابت ہو جائے گا، اس لیے چہرہ ہمارے چہرے کے معنی میں نہیں ہے، لیکن جس فائدے کے لیے ہمیں چہرہ دیا گیا ہے وہ فائدہ اللہ پہنچا رہا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اے اللہ تجھے تیری عظمت و شان کا واسطہ دے رہے ہیں کہ تو ہمارے اس سوال کو قبول فرما۔ اسی معنی میں ہی مولا علی کو وجہ اللہ کہا جاتا ہے کہ وہ بھی اللہ کی شناخت کا وسیلہ ہے، اللہ کی عظمت کا نشان ہے، اللہ کی قدرت کا نشان ہے اور اللہ کی شان کی دلیل ہے۔ اس لیے وجہ اللہ کے لفظ سے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے۔ بس ایک چھوٹا سا جملہ، اگرچہ لمبی بات نہ ہو جائے۔ ایک مرتبہ میں لاہور میں ایک خطاب کر رہا تھا، خطاب 2-4 منٹ 6 منٹ چلا، 10-15 منٹ چلا، تو بس ایک 5-6 فٹ کے فاصلے پر ایک نوجوان اٹھا اور وہ اٹھ کے کھڑا ہو گیا اور مجھے کہنے لگا کہ میں قرآن سے ثابت کرتا ہوں کہ اللہ کا جسم ہے۔ پھر اس نے ان آیات کو پڑھنا شروع کر دیا، بظاہر ان آیات کو یاد کر کے آیا تھا اور بڑی تیاری کے ساتھ آیا تھا، جس سے یہ ثابت اللہ ہے کہ اللہ کا ہاتھ ہے، جیسے ید اللہ فوق ایدیہم، اسی طرح اللہ کا چہرہ ہے۔ اور وہ جو پھنڈیوں والی حدیثیں ہیں وہ بھی، یعنی اس نے ایسی ایسی آیات اور حدیث پڑھنا شروع کی جن میں اس قسم کے الفاظ آتے ہیں۔ وہ تقریر بھی بڑی خطیبانہ انداز میں کرتا تھا، اپنی رانوں پہ ہاتھ بھی مارتا تھا، ایک آیت بھی پڑھتا تھا، لو اللہ کا چہرہ ثابت ہو گیا، اللہ کا ہاتھ ثابت ہو گیا، اللہ کی پنڈلی ثابت ہو گئی اور یہ ثابت ہو گیا۔ خیر، میں نے اس کی خاموشی سے اس کی بات کو سنا۔ اس کے بعد میں نے اس سے کہا اب مجھے اجازت ہے میں جواب میں کچھ عرض کروں۔ تو پہلے نمبر پر تو میں نے سامعین سے پوچھا کہ یہ جس نظریے کو بیان کر رہا ہے، کیا تم سامعین کا بھی یہی نظریہ ہے کہ اللہ کے جسم کے کوئی حصے ہیں اور مختلف اعضاء ہیں، یہ چیزیں ہیں؟ سب نے بھئی قول کہا کہ ہم اس عقیدے کے مالک نہیں ہیں۔ پھر میں نے اس سے پوچھا کہ جب تو کہتا ہے اور ہر شیعہ کا عقیدہ ہے کہ علی اللہ کے شیر ہیں، آپ کا بھی عقیدہ ہے؟ یہ اتنے آپ بیٹھے ہیں، مولا علی کو شیر خدا مانتے ہو؟ جو مانتا ہے نعرہ حیدری۔ اب جب آپ اللہ کا شیر مانتے ہیں تو پہلے مجھے بتائیے کہ شیر ہوتا کیا ہے؟ شیر تو بھئی ایک جنگل کا جانور ہے جس کے دانت بھی ہوتے ہیں، جس کے پنجے بھی ہوتے ہیں، جو حملہ بھی کرتا ہے، جو دھاڑتا بھی ہے، شکار بھی کرتا ہے، چیرتا بھی ہے، پھاڑتا بھی ہے، اس لیے وہ جنگل کا بادشاہ بھی ہوتا ہے کہ ہر چیز کو چیر پھاڑ کھا جاتا ہے۔ تو جب یہ شیر کا معنی تو ایک چیرنے پھاڑنے والا جانور ہے، تو ذرا بتا تو علی کو شیر خدا کس معنی میں کہتا ہے؟ اگر تو اس معنی میں جو شیر کا معنی ہے اس طرح کہے، یہ تو علی مولا کی شان نہیں بیان کی، یہ تو علی مولا کی توہین کر دی تو نے، ان کی اہانت کر دی، تو پس معلوم ہوا کہ لفظ شیر یہ لفظ اسد اپنے اس معنی میں نہیں ہے کہ وہ چیرتا ہے، پھاڑتا ہے، کھاتا ہے، پیتا ہے، یہ نہیں ہے۔ کس معنی میں ہے؟ شیر کی ایک صفت ہے
اور وہ ہے بہادری۔ شعر کی ایک صفت کیا ہے؟ وہ ہے بہادری۔ شعر کے باقی سارے لوازمات کو کاٹ دیا جائے گا اور اس بہادری کے معنی میں لے لیا جائے گا۔ اور معنی کیا کیا جائے کہ علی ایک بہادر ترین اور شجاعت والی شخصیت ہیں۔ پھر تیسری بات میں نے یہ کی کہ بھی ہمارے پیپلز پارٹی والے جیالے کہتے ہیں بھٹو ساڈا شعر ہے، بھٹو ساڈا آج تک بھی کہتے پھرتے ہیں۔ یہ بھٹو کو ساڈا شعر ہے کس معنی میں کہتے ہیں؟ وہ یہی کہنا چاہتے ہیں کہ ہمارا ایک بہادر لیڈر ہے، ایک بہادر لیڈر ہے جس کا نام بھٹو ہے۔ تو وہ ایک بہادر کے معنی میں بھٹو کو کہنا چاہتے ہیں، چیرنے پھاڑنے والے درندے کے لفظ کے معنی میں نہیں کہنا چاہتے۔ میں نے کہا اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہاں بھی لفظ شعر بہادر کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لیکن ایک فرق ہے۔ پیپلز پارٹی والوں سے پوچھا جائے بھٹو کو شعر کہنے والوں، کیا شعر خدا بھی کہو گے بھٹو کو؟ جی میں ناراض نہ ہوں، شاید کئی جیالے اس محفل میں بھی موجود ہوں اور بڑے پیپلز پارٹی کے عاشق بھی ہوں، اور بھٹو کو ماشاءاللہ شعر کہتے کہتے ان کی ساری زندگی گزر گئی ہو، لیکن یہ پیپلز پارٹی والے کیا بھٹو کو شعر خدا مانیں گے؟ نہیں۔ کیوں؟ شعر خدا کون ہوتا ہے؟ تو شعر خدا اس معنی میں ہوتا ہے ایسی سب سے بہادر ترین شخصیت جس نے اپنی شجاعت کو اللہ کے لیے وقف کر دیا، جس نے اپنی بہادری کو اللہ کے لیے وقف کر دیا ہو، وہ ہوتا ہے شعر خدا۔ اور یہ اس کائنات میں علی مولا کے علاوہ اس کا کوئی ثانی نہیں ہے، نہ علی جیسا کوئی بہادر ہے اور نہ کوئی ایسا بہادر ہے جس نے اپنی بہادری کو اللہ کے لیے مختصر وقف کر دیا ہو۔ لہذا معلوم یہ ہوا کہ یہ جملے استعمال ہوتے ہیں یہ اپنے لغوی معنی سے نکل کر ایک خاص معنی میں استعمال ہوتے ہیں۔ لہذا جب اللہ کی زبان، اللہ کا ہاتھ، اللہ کا چہرہ، اللہ کی آنکھ، اس قسم کے الفاظ استعمال ہوں گے تو اس کا اپنے ایک علیحدہ معنی ہوگا جو اس کی شان کے مطابق ہوگا جس کو آپ بلا رہے ہیں۔ اللہ کی شان کے مطابق معنی کرنا پڑے گا نا، تو اس لیے وجہ اللہ کا معنی ناک آنکھوں والا یہ چہرہ نہیں ہے، ایسی ہستی ہے، ایسی عزت ہے، ایسی شان ہے جو تجھے اللہ تک پہنچائے اور اللہ کا تعارف کرائے۔ اور سب سے بڑا تعارف کرانے والا محمد و آل محمد کی ذوات قدسیہ نہیں تو بتا اللہ کی پہچان کرنے والے اور کون لوگ ہیں؟ اس لیے تمام معصومین وجہ اللہ ہیں، اور اللہ اپنی ذات کے اعتبار سے بھی اتنی بڑی شان کا مالک ہے کہ اس کا کوئی شریک نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا۔